بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الفاتحة. جزاک اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی عمدہ انداز میں قاری حسنین ترابی ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے بہت ہی عمدہ انداز میں تلاوت قرآن پاک فرمائی ہے. اور جناب کیونکہ رمضان ہے اور رمضان آئے اور قرآن نہ کھلے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ تو وہ مہینہ ہے جس میں پہلی وحی نازل ہوئی، وہی مہینہ جس میں نور اترا، جس نے اندھیروں کو چیر دیا. مگر افسوس کہ آج ہمارے گھروں میں قرآن تو ہے مگر دلوں میں نہیں ہے. پڑھتے تو ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں، الفاظ کی تلاوت کرتے ہیں مگر معنی سے غافل ہیں. کیا یہ کافی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. قرآن محض ثواب کے لیے نہیں آیا، یہ ہدایت کے لیے ہے. یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ روشنی ہے، یہ انقلاب ہے، یہ دلوں کو بدلنے آیا ہے. مگر شرط یہ ہے کہ ہم اسے سمجھ کر پڑھیں،
ترجمے کے ساتھ پڑھیں، غور و فکر کے ساتھ اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے پڑھیں۔ ہم روزانہ گھنٹوں موبائل سکرینز پر تو گزار دیتے ہیں مگر قرآن کے چند صفحے ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں۔ بہت سے لوگ نہیں پڑھتے ہیں اور یہی ہماری سب سے بڑی محرومی بھی ہے کہ ہمیں یہ سوچ بدلنی ہوگی۔ قرآن صرف رمضان کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ پوری زندگی کے لیے ہے، یہ قانون فطرت ہے، یہ دنیا اور آخرت کا دستور ہے، اور جس قوم نے اسے سمجھا وہ دنیا پر چھا گئی اور جس نے بھلا دیا وہ بکھر گئی، کیونکہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ کیا ہم بھی ویسے بنیں گے جیسے قرآن ہمیں بنانا چاہتا ہے؟ کیا ہم سچائی، ایمانداری، عدل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے یا پھر اسی اندھیرے میں بھٹکتے رہیں گے؟ وقت کم ضرور ہے لیکن موقع بہت قیمتی ہے کہ ہم رمضان میں ویسے بھی ہمیں پتہ ہے کہ جناب ایک اگر نیکی کرتے ہیں تو اس کا ثواب کہاں تک پہنچتا ہے، اس کا اجر کہاں تک ہمیں ملتا ہے۔ تو رمضان میں خود سے وعدہ کریں کہ قرآن کو صرف ثواب نہیں بلکہ ہدایت کے لیے ہم نے پڑھنا ہے، اپنی زبان میں، اپنے دل سے، تاکہ نور ہمارے گھروں میں بھی اترے، ہمارے کردار میں وہ جھلکے، ہماری زندگی میں انقلاب لے کر آئے، اور قرآن زندہ ہو جائے تو دل بھی زندہ ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں وہ سمجھ عطا کرے جو قرآن سمجھنا چاہتا ہے، اور اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اس کا کہہ لیں کہ امپیکٹ اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں۔ تو ہمارے ساتھ متی الزماں ضیائی صاحب بھی موجود ہیں اور وہ آج ہمیں نعت سنائیں گے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری۔ لاہور نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جناب اب آگے بڑھتے ہیں، کچھ بات کر لیتے ہیں پٹھوں اور جوڑوں کے درد کے حوالے سے۔ خاص طور پر جب رمضان آتا ہے نا تو بہت سے لوگ ہیں، جس طرح ہم لوگ تراویحاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، عبادات میں مشغول ہوتے ہیں اور لمبا لمبا قیام بھی کر رہے ہوتے ہیں تراویح میں، تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے اکثر
पैरों में दर्द हो रही होती है, टांगों में दर्द हो रही होती है, कमर में दर्द हो रही होती है, तो दूसरा एक तो हम फास्टिंग मोड में भी होते हैं और डिहाइड्रेशन की वजह से भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, आपके पट्टे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो आज हमने उस हवाले से बात करनी है कि ख़ास तौर पर रमज़ान, ये जो थोड़ा बहुत रह गया है हमारे पास रमज़ान की सादतें, इसमें हम रमज़ान को भी बेहतर बना सकते हैं और साथ ही साथ अपनी ये जो दर्दें हैं इनको किस तरह हमने कम करनी है, इस हवाले से हमने बात करनी है। किस तरह की डाइट हमें लेनी चाहिए ताकि ये जो दर्दें हैं इनसे निजात हासिल हो सके। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर नूर फातिमा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर नूर, आपको वेलकम कहते हैं ट्रांसमिशन में। कैसी हैं आप? ठीक है? ठीक, आप बताइए। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर नूर, एक तो आजकल जिस तरह बहुत हम लोग खा पी भी रहे हैं लेकिन इफ्तारी और सहरी में ही खा रहे होते हैं, लेकिन इबादत में भी मशगूल है हम लोग, तो ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि हमारी टांगों में, हमारे पट्ठों में या हमारी कमर में दर्द हो रही है, और ख़ासतौर पर जिनका बैठने का काम है वो भी जब कॉन्टीन्यूसली बैठे रहते हैं 5-5, 6-6 घंटे, ये इवन दो कि 8 घंटे भी बहुत से लोग होते हैं जो कि स्टिल बैठे रहते हैं, जिनका काम है बैठ के करने का, तो उनके लिए तो बहुत ही स्वेर ये कंडीशन हो जाती है। तो क्या कहेंगी उनके लिए कि वो कमर के दर्द से कैसे बच सकते हैं, टांगों में दर्द से कैसे बच सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि आपको जानना है आपको दर्द हो किस वजह से रहा अच्छा। है। अब दर्द होने की बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, कुछ क्रोनिक कंडीशंस आ जाती हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि आपको उसी वक्त हो रही हैं, एक्यूट होती हैं, जो फॉर एग्जांपल जैसे आपने भी डिहाइड्रेशन की बात की, पानी की कमी से आपको पट्ठों में दर्द होना शुरू हो जाता है, कड़ाव आना शुरू हो जाता है, जैसे कमी आपके अंदर आना शुरू होगी तो पट्टे में कड़ाव आ गया। उसके अलावा आप ये देखें, अगर आपको टांगों में दर्द आ रहा है तो आपको दर्द किस तरफ को जा रहा है। अब ऐसे हो जाता है कि हमारी नर्व्स होती हैं ना, टांगों में नर्व्स आती हैं जो सप्लाई देती हैं हमारी बॉडी को कि आपने किस तरह से मूव करना है और सारी चीज़ों का। तो उसमें होता है शैटिका, सबसे आम जो मसला लोगों को आता है ना, लोगों को। और अच्छा, इसमें शैटिका के दर्द में और बाकी दर्दों में थोड़ा सा फ़र्क होता है जो जानना ज़रूरी है। शैटिका की दर्द आती है आपकी कमर से शुरू होती है, कूल्हे के पास से, और वो आती है आपकी पीछे वाली साइड पे टांग में, ठीक है, और वो जा रही होती है आपके पाँव की उंगलियों तक। ये शैटिका का पेन होता है। फिर इसके अलावा एक और पेन आ जाता है, स्टीनोसिस की वजह से आ जाता है। स्टीनोसिस क्या होता है? आपकी जो वर्टिब्रा स्पाइन जो है ना उसके दरमियान में गैप कम हो जाता है और वहाँ पे कोई ना कोई नर्व दब जाती है, उसकी वजह से आपकी टांगों में दर्द वो आगे भी आ सकता है, वो साइड पे भी आ सकता है, वो किसी भी तरफ आ सकता है। फिर आ सकता है कि आपके हो सकता है आपकी डिस्क हर्निएशन ना हो रही हो, आपकी जो डिस्क है, सबसे बड़ी जो कमर दर्द की डिस्क जो है ना वो हिल जाती है, बहुत से लोगों की कहते हैं। सबसे बड़ी उसकी मेजर आपको रीजन पता है क्या है? कोई बहुत बड़ा इंजरी या एक्सीडेंट होना नहीं होता। हम झुकते हैं ना, एकदम से झुकते हैं, हमारी कमर पे वजन डाल देते हैं, जबकि वो कमर पे जब डालते हैं ना तो क्या होता है कि डिस्क हमारा ना हर्निएशन की तरफ जाना शुरू हो जाता है, वो डिस्क थोड़ा सा बाहर आ जाता है, थोड़ा सा टीयर हो जाता है उसमें। कोई इंजरी नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है, सिर्फ क्या हुआ है कि आप एकदम से झुके हैं। आपने जब झुकना है ना तो आपकी कमर ने नहीं, आपने अपने जो नीज है ना इस पे बेंड होकर फिर आपने झुकना है, कोई चीज़ फॉर एग्जांपल नीचे से उठानी है, तो वो इस वजह से सिर्फ एक छोटी सी गलती होती है जिसकी वजह से क्या होता है, डिस्क हर्निएशन हो जाता है, डिस्क बल्ज हो जाता है। और वो मतलब बहुत से ऐसे अक्सर मैंने भी सुने हैं कि जी सिर्फ ऐसे नीचे झुके ही हैं और अब ऊपर ही नहीं हुआ जा रहा, उठा नहीं जा रहा, अब उठा नहीं जा रहा, अब कमर हिल नहीं रही है, और बड़ा बहुत पेनफुल होता है। और फिर होता क्या है, हम उसे निगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो एकदम पेन हुई, एक शूटिंग पेन आई और वो थोड़ी देर बाद खत्म होगी, उसे निगलेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, वो जो डिस्क बल्ज हुआ था ना, जो आपका डिस्क थोड़ा सा बाहर आना शुरू हुआ था, उसमें इन्फ्लेमेशन शुरू हुई थी, वो करते करते आपका डिस्क अपनी जगह से हिलना शुरू हो गया, वो बाहर आ गया, वो हर्निएशन की तरफ चला गया। उसके बाद क्या होगा, उसका आप फिर फिजियो से रिवर्स नहीं उसे कर सकेंगे, आप एक्सरसाइज से या पेन मेडिसिन इन्फ्लेमेशन को ख़त्म कर सकते हैं, फिर आपको सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। तो एक छोटी सी गलती क्या की थी कि एकदम से आप झुक गए थे। अब कमर और टांगों की दर्दें इन वजह से होती हैं। फिर कुछ और ऐसी होती हैं जो पहले से कंडीशन आपके साथ चल रही होती है, जैसे फिब्रोमाइल्जिया आ जाता है। ये एक ऐसी आपकी बीमारी होती है जिसमें आपका नर्वस सिस्टम पे ना पेन जो है अटैक करती है जाके, इम्यून आपका सिस्टम ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये लोगों को होती है। और उसमें होता है कि उन्हें हाथ लगने से भी जिस्म में दर्द होता है। अच्छा। और लोग कहते हैं, और अक्सर लोग, अभी मैं रिसेंटली एक खातून से मिली, बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत खातून थी और इनसाइड आउट बहुत खूबसूरत थी, तो उन्होंने वो कह रही थी मुझे फिब्रोमाइल्जिया था, तो मेरे ख़ानदान वाले क्या करते थे, मुझे देखने के लिए कि मुझे दर्द है या नहीं है, मिलते ऐसे थे, ऐसे हाथ मार के कि इसको दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो बेसिकली बहुत पेनफुल पेन उसका आता है, इस तरह से होता है कि आपका जिस्म टूट रहा होता है हर टाइम, आपको जिस्म को हाथ लगे या कुछ भी हो ना, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। फिर आप ये देखें, आपको गोट तो नहीं हो रहा, आपकी हड्डियाँ तो नहीं बढ़ना शुरू हो गई हैं, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस तो नहीं हो रहा है, आपको आर्थराइटिस तो नहीं हो रहा है, उसमें आपकी हड्डियों में इन्फ्लेमेशन तो नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ों को देखें, अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं आपको, और सबसे कॉमन जो रीज़न आ सकता है आपके मसल की स्टिफनेस,
डिहाइड्रेशन की वजह से हो जाती है, अच्छा। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाती उफ है, अल्लाह। और जो लोग ऑफिस सिटिंग्स में बैठे रहते हैं उनके गलत पोस्चर की वजह से हो जाती है। मैं ठीक बैठी हुई हूँ, सही है आप पोस्टर। लग रहा है ठीक है। आपने बैठने में सबसे एक जो चीज़ का ख्याल रखना हाँ। है, सिर्फ हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखना है हाँ। कि जो आपकी टांगे है ना वो 90 के एंगल पे हो, और अच्छा। आपकी जो कमर है उसको वो पीछे से straight हो। सपोर्ट आपने दिया और वो स्ट्रेट हो। ओके। और इसका सबसे आसान हल मैं हमेशा हर किसी को बता रही होती हूँ, ये बड़ी इजी सी टेक्निक है। अच्छा। आप जब बैठ रहे हैं ना, हाँ। आपने देखना है कि आपके घुटना जो बैक ऑफ द नी है और उसके और चेयर के दरमियान में 2 से 2.5 उंगलियों का फासला हो, अच्छा। बस इससे ज़्यादा का ना हो। और ओके। आप अगर इस पोस्चर में बैठते हैं ना, आपकी टांगे भी 90 के एंगल पे आ जाती हैं और आपकी ओह। कमर को भी प्रॉपर सपोर्ट मिल जाता है और आप ठीक है। बहुत कंफर्टेबल होकर बैठते हैं। एक बड़ी नॉर्मल कॉमन चीज़ हमारी होती है, हम लेग क्रॉस करके हाँ, बैठते हैं। अभी हम भी बैठे हाँ, हुए हैं, हम भी बैठे हुए हम भी हैं। बैठे हुए हैं। इसको बहुत देर के लिए प्रोलॉन्ग्ड अगर इस पोजीशन को रखेंगे ना, तो आपका सर्कुलेशन में थोड़ा सा इशू आ जाता है। हाँ, वो कभी फिर कभी क्या होता है ना कि आपके पाँव सो पाँव जाते सुन्न हो हैं, जाते हैं, हाँ। पाँव में नमनेस आना True, शुरू हो जाती है, true। सुइयां हाँ, सुइयां चुभना शुरू हो जाती गई हैं। वो क्यों? आप एक ही सिटिंग को प्रोलॉन्ग्ड ले गए Okay। हैं। अब इसी को अगर हम रमजान में देखते हैं, हम सजदों जाते हैं, जब सजदे के लिए बैठते हैं तो टांगे आप अपनी हाँ बेंड जी, करके बैठते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अब जब बेंड करके आप टांगे बैठते हैं ना, तो बेंड करने में वो एक ही प्रोलॉन्ग सिटिंग में बैठे रहे, कुरान पाक पढ़ने के लिए हाँ। बैठे हैं तो वो क्रॉस लेग Cross करके बैठ करते गए, हाँ। उसमें एक ही सिटिंग में अगर प्रोलॉन्ग्ड आपने पोजीशन रख ली ना, तो उसकी वजह से आपकी टांगों में और कमर में दर्द आ सकता है। बैठते हुए जैसे कुरान के लिए, नमाज के टाइम पे तो नहीं, अगर आप कुरान ठीक के लिए है। जब बैठ रहे हैं तो कोशिश करें थोड़ा टेक लगा के बैठ जाए, थोड़े थोड़े टाइम के बाद ब्रेक लें। आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, कुछ माशाल्लाह लोग बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ रहे होते हैं और एक ही सिटिंग्स में बैठ के पढ़ रहे होते हैं, पढ़ें, लेकिन उसमें आप कोशिश करें कि आधे घंटे के बाद एक ब्रेक ले लें, चल लें थोड़ा सा, 2 मिनट के लिए चल कर आके वापस पढ़ना शुरू कर दें। और दूसरा ख़ास तौर पर वो जो जिस तरह मैं बात करी थी कि बहुत से लोग हैं उनकी जॉब की नेचर ये होती है कि उन्होंने 8-8, 9-9, 10-10 घंटे बैठकर काम करना होता है, उनकी प्रॉब्लम होती है ये डिस्क की, बैक की, और ख़ास तौर पर दर्द होती है उनको बैक के अंदर, कंधों के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कंधों में अब उनके लिए आप क्या रेमेडीज बताएंगी, सजेशन वो भी मैं बता देती हूँ। अब होता किस वजह से दर्द है, जब वो जॉब पे अपने बैठ रहे हैं, चेयर पे बैठ रहे हैं, तो ऐसे करके बैठ जाएंगे, पोस्चर्स उनका अच्छा नहीं होता, आपका खराब हो गया तो क्या हुआ कि आपकी जो एक गर्दन है ना, जब आप ऐसे करते हैं, आपका चेहरा, आप अपनी गर्दन को आगे लेकर आते हैं ना 1 इंच तक, तो आपकी गर्दन के ऊपर आपके सर का तकरीबन 6 किलो वजन होता है। जब आप एक इंच तक आगे लेकर आते हैं, तो 1 इंच आगे करने से क्या होता है, उसके ऊपर वही वजन 12 किलो तक हो जाता है। तो उसकी वजह से आपकी स्पाइन के ऊपर अब ओवर स्ट्रेस हो रहा है। अब वो पीछे से जब खींचेगी तो डेफिनेट सी बात है वो आपके कंधों के ऊपर भी बोझ जाएगा, वो आपकी कमर की तरफ खिंचाव लेकर जाएगा। फिर क्या होगा, आपकी कमर के सारे जो जितने पट्टे हैं वो सारे खिंच जाएंगे, इस वजह से उन्हें दर्द होता है। तो उन्हें करना क्या, उन्होंने एर्गोनॉमिक्स एक टर्म होती है, आप इसे गूगल कर सकते हैं, या आप नॉर्मली अपना जो वर्क स्टेशन है आपको उसको अपने अकॉर्डिंगली सेट करना है। जैसे चेयर की हमने बात की, चेयर पे आप जब बैठ रहे हैं तो चेयर पे आपने ख्याल रखना है कि आपकी लेग्स जो हैं वो 90 के एंगल्स में हो, ठीक है। आपका जो टांगों और चेयर का जो फासला है वो 2 से 2.5 उंगलियों का हो, इससे ज्यादा का ना हो। और आपकी कमर अगर पीछे नहीं लग रही है तो पीछे आपने कोई बैक रेस्ट लाजमी रखना है, ये चीज इसका ख्याल रखना है। और अब अगर आप ऑफिस सिटिंग्स में हैं, आपकी टेबल के ऊपर बैठकर आप काम कर रहे हैं, तो आपने ये देखना है जब आप लैपटॉप पे या कीबोर्ड पे काम कर रहे हैं या लिखने वाला कोई काम कर रहे हैं, तो आपकी बाजुएं भी 90 के एंगल में हो। ये सिर्फ एंगल्स का आपने ख्याल रखना है कि आपकी बॉडी किस तरह से डिजाइन हुई है और उसको किस डिजाइन में आपने रखना है। आप उसे 90 के एंगल में रखें। आपके जो हाथ है, रिस्ट, अक्सर लोगों को यहाँ पर हो जाता है कार्पल टनल सिंड्रोम, उसे हम बोलते हैं। यहाँ पर ना एक टनल जाता है जो रिपीटेटिव मूवमेंट्स की वजह से होता है। अब वो खवातीन जो घर में बहुत ज्यादा खाना बना रही होती हैं, मर्द हज़रात ड्राइविंग कर रहे हैं, बच्चे लिख रहे हैं, कोई कीबोर्ड का यूज कर रहा है, कोई ऑफिस में काम कर रहा है, जिसकी भी रेपिटेटिव मूवमेंट है, उसको यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ये वाली जगह पर ना सोजिश आ जाती है अंदर टनल में। उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी यहाँ पर नमनेस आना शुरू हो जाती है, पेन उंगलियों के अंदर, हाँ जी, उंगलियों के अंदर, और या पूरे हाथ के अंदर, उंगलियों के अंदर। इस वाली सिर्फ ये वाली लास्ट वाली 2 उंगलियों में नहीं आती, फर्स्ट वाली 3 में आती है, ठीक है। आपके अंगूठे से लेकर आपकी ये वाली 2 उंगलियों तक आपको दर्द आएगा, ठीक है। ये क्या, एक रेपिटेटिव मूवमेंट की वजह से हुआ। अब आपने उसमें किस चीज़ का ख्याल रखना है, आपने उसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप कीबोर्ड का या कोई ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके हाथ ना ऐसे हों, मतलब लिखते हुए ना ऐसे वाला पोस्चर आपका बन रहा हो और ना ऐसे वाला, ये वाला होना चाहिए। आप ऐसे टाइप कर रहे हो, ऐसे टाइप कर रहे हो, उससे क्या होगा कि आपकी ये चीज़ की ये वाली मूवमेंट ज़्यादा नहीं होगी। अब खवातीन जैसे ये वाली मूवमेंट करती हैं, बना रही होती है हंडिया वगैरह बनाते हुए उनकी होती है, ड्राइविंग करते हुए आपकी कॉन्टिन्यूस ये वाली मूवमेंट्स होती हैं। तो ये सारी मूवमेंट्स को आपने क्या करना है, अगर आप कर रहे हैं, आपके लिए ज़रूरी है ये चीज़ करना। कीबोर्ड वाले को तो पता चल गया मैंने कैसे करना है, जो लिख रहे हैं, लिखने वालों ने क्या करना है वो भी थोड़े टाइम के बाद छोड़ दें,
تھوڑا ریسٹ دے دیں اپنی 1 منٹ کا wrist بریک کو، دے ہاں دیں, بہت زیادہ دیر کے لیے نہیں, چھوڑ دیں. اگر آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے رائٹرز ہیں نا, تو وہ لکھ رہے ہوتے ہیں نا, وہ پین پکڑ کر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پین پکڑ کر سوچیں گے, وہ اپنے پین جو پکڑا نا اسے چھوڑ دیں, 2 منٹ اپنی باڈی کو ریلیکس کر لیں جب تک آپ سوچ رہے ہیں. اور آپ جیسے اگر گھر میں خواتین ہیں ریپیٹیٹیو موومنٹس کر رہی ہیں, تو وہ بھی کام کے دوران خود کو آدھے گھنٹے کا چھوٹا سا بریک دیں کہ آپ کوئی بھی چیز ریپیٹیٹیولی نہ کریں, کوئی بھی پوزیشن آپ کی پرولونگ نہ ہو. وہ پھر آپ کھڑے ہونے میں ایک اور چیز میں آپ کو ایڈ کرتی جاتی ہوں, خواتین کی جیسے ہو جاتا ہے ویریکوس وین اسٹارٹ ہو جاتی ہے, ٹانگوں میں چھوٹی چھوٹی سی نا کہہ دیں خون کی جو نالیاں ہوتی ہیں وہ پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں, نیل پڑنا شروع ہو جاتے ہیں, بہت دیر کھڑے ہونے کی وجہ سے زیادہ تر ہوتی ہیں. ڈائبیٹک لوگوں کو یہ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں, اور جن کا اسٹینڈنگ کا بہت زیادہ کام ہوتا ہے, ان لوگوں کو یہ بہت زیادہ مسئلہ درپیش آتا ہے. کہ اس وجہ سے آتا ہے کیونکہ آپ اپنا بیلنس پراپر نہیں رکھتے ہیں, آپ کو اپنا باڈی کا بیلنس رکھنا ہے. اب باڈی کا بیلنس آپ نے کیسے رکھنا ہے, کبھی آپ نے بھی نوٹس, ہم سارے کرتے ہیں, جب کھڑے ہوتے ہیں نا ایک ہی ٹانگ کے اوپر وزن ڈال کے کھڑے ہو جائیں گے, کھڑے رہیں گے, تھوڑی دیر کے بعد پھر شفٹ کریں گے, جب اس والی ٹانگ میں بہت شدید درد ہونا شروع ہو جائے گا, تو کیا ہوتا ہے وہ ایک ہی سائڈ پہ بہت زیادہ بلڈ پولنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. اب بیٹھے جیسے رہتے ہیں نا, بیٹھ کر بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ خون آپ کی جو لوئر ایکسٹریمیٹیز ہیں آپ کے پاؤں میں, آپ کی ٹانگوں میں اکٹھے ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے بیلنس ڈائٹ بہت امپورٹنٹ ہے, اسی طرح آپ کا جو بیلنس ہونا باڈی کا وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. وہ پوسچر بھی ہو سکتا ہے آپ کا, آپ کس طرح کھڑے ہیں, کس طرح لیٹ رہے ہیں, سو رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, بہت ضروری ہے آپ کا پوسچر, تاکہ آپ کو پٹھے یا پھر جوڑوں میں درد نہ ہو سکے. تو اس کے اوپر آج ہم بات کر رہے تھے. ڈاکٹر نور فاطمہ ہمارے ساتھ موجود تھی. ڈاکٹر نور, تھینک یو سو مچ کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنی. جناب, اب ہم ان لوگوں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے بڑے ہی پیارے ہوتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں جیسے ہم نے خصوصی افراد کے حوالے سے بھی آج بات کرنی ہے, اور انہی خصوصی افراد کے حوالے سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں رہتے ہوئے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, ان کی کفالت کے حوالے سے, ان کی باقی معاملات کو, ان کی سہولیات کے حوالے سے کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آج جو سیگمنٹ ہے ہمارا, اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ جناب جو ذہنی صحت ہے نا آپ کی, وہ کتنی ضروری ہے, وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. جسمانی صحت سے بھی زیادہ امپورٹنٹ آپ کی ذہنی صحت, کہ اگر وہ آپ کی ٹھیک نہیں ہے تو آپ کے اپنے بھی آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, وہ بھی آپ سے دور ہو جاتے ہیں, وہ بھی آپ کا خیال نہیں رکھ پاتے ہیں. کہ اگر آپ مینٹلی فٹ نہیں ہوتے ہیں, جسمانی طور پر پھر بھی کہیں نہ کہیں آپ کو کہہ لیں کہ سہولت دے دی جاتی ہے, آپ کا سہارا بن جاتے ہیں, لیکن جب آپ کی ذہنی صحت ہی ٹھیک نہیں ہوگی, آپ انفٹ رہیں گے, تو آپ کو اپنے پیارے بھی کہیں نہ کہیں بھول جاتے ہیں اور آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو آج انہی لوگوں کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ان کا سہارا کس طرح فاؤنٹین ہاؤس خاص طور پر بنا ہوا ہے. پچھلے 22 سال سے مسز عائشہ عمران ہے جو کہ فاؤنٹین ہاؤس کے ساتھ ہیں, اور ان کا حصہ ہیں, اپنی خدمات جو ہے سر انجام دے رہی ہیں, پائنیئر میں سے کہہ سکتے ہیں انہیں. اور انہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے. مسز عائشہ عمران مرتضیٰ ہے, ڈائریکٹر ہے فاؤنٹین ہاؤس کی, اینڈ ڈائریکٹر ہیومن ریسورسز مینجمنٹ اینڈ ریسورس موبلائزیشن ڈپارٹمنٹ سے بھی ان کا تعلق ہے. تو سارا آج معاملات جو ہے ڈسکشن میں لے کر آئیں گے کہ کس طرح فاؤنٹین ہاؤس ان لوگوں کی مدد کر رہا ہے, ٹریٹمنٹ خاص طور پر کس طرح کا دیا جا رہا ہے, اور کن کن سروسز کو جو ہے نا وہ ہینڈل کرتا ہے. تو مسز عائشہ, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ٹرانسمیشن میں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے, الحمدللہ, اللہ کا بہت شکر ہے. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ٹوڈے, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی بلاتا ہے اور ذہنی صحت پہ اس مبارک مہینے میں بات کرنا چاہتا ہے, تو یہ سنت نبوی بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی سنتے تھے جن کو دیکھنے میں ہی لگ رہا ہوتا تھا کہ ان کو تو دماغی عارضہ ہے. اور ایک بڑی خوبصورت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بھی ہے اس حوالے سے. تو فاؤنٹین ہاؤس کے بارے میں جیسے آپ نے بات کی, بڑی ہی خوبصورت تھی کہ آئیں آج آپ ذہنی صحت پہ بات کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ فاؤنٹین ہاؤس کا بننا ہی بغاوت تھی. اچھا. کیونکہ جب کسی کو ذہنی صحت کا عارضہ ہو جائے یا مینٹل النس جس کو اوور آل ہم یہ کہتے ہیں ہو جائے, تو شاید لوگ یہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ اب یہ ہمارے قابل نہیں ہے, اب وہ ہمارے ساتھ کام نہیں کر سکتا, نہ اب اس کو معاشرے سے کہیں سائڈ پہ اپنی زندگی مکمل گزار دینی چاہیے. اور بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ ایسے ادارے بنتے رہے جہاں پر وہ سال ہر سال اس کوٹھیوں میں زندگی کے ایام مکمل کرتے رہے, اور وہاں پر ہی ان کو انہوں نے اپنی جانیں بھی دے دی. تو 1940s میں یہ بہت بڑا یہ ایک بغاوت ہوئی, انقلاب آیا کہ فاؤنٹین ہاؤس نیو یارک میں بنا.
पहला फाउंटेन हाउस दुनिया का। ठीक है। और वहाँ पर जॉन एच बियर्ड एक सोशल वर्कर थे और वहाँ मेंबर्स ने कहा कि हम प्रूव करेंगे दुनिया को कि हम बहुत बेहतरीन लोग हैं, हम कुछ कर सकते हैं, हम रिस्पेक्ट वर्दी हैं। और उन्होंने ये प्रूव किया। दुनिया के उस खूबसूरत मरकज के बाद दूसरा फाउंटेन हाउस ये है जो फाउंटेन हाउस पाकिस्तान का। क्या बात है, वाह जी वाह। सो प्राउड ऑफ इट कि इस वक्त पूरी दुनिया में 500 से ज़ायद फाउंटेन हाउसेज हैं। ओके। और ये फाउंटेन हाउस सबसे बड़ा फाउंटेन हाउस। अच्छा। वो सब गवर्नमेंट सपोर्टेड है, पब्लिक सपोर्टेड हैं और ये आम लोगों की मदद से चलता है। यानी हाउस वाइफ्स हमें सपोर्ट कर रही होती है, स्टूडेंट्स हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं। आप हैरान होंगी कि 20,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स आते हैं एक साल में हमारे साथ। अच्छा। काम करने के लिए। तो ये तो एक बड़ी खूबसूरत सा जिसको आप कहते हैं ना मुआशरे का गुलदस्ता है। और हमने एक बगावत की हुई है कि हम किसी काबिल हैं। तो हम बेसिकली साइको सोशो इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन पे काम करें अब। यानी हम कहते हैं कि इनको पूरी सेल्फ इस्टीम और रिस्पेक्ट के साथ न सिर्फ मुआशरे में वापस रिहैब करें बल्कि इनको इकोनॉमिकली भी रिहैब करें। तो अब हमने इनको छोटे छोटे कर्ज हसन भी देने शुरू किए हैं और वो अब अपना काम भी कर रहे हैं साथ ही साथ। तो ये एक बड़ी खूबसूरत बात है। लेकिन आपके तवसत से आपने बड़ी प्यारी ज़हनी सेहत पे बात की कि ज़हनी सेहत ख़राब हो तो क्या होता है। तो आपने जैसे फरमाया मैं 22 साल से इसमें काम कर रही हूँ। आज तक फाउंटेन हाउस में गेट वेल सून का बुके नहीं आया। क्यों? ऐसा क्यों कि जब किसी को दिल का आर्जा हो जाए तो लोग मशवरे देते हैं, फूल लेके आते हैं, इयादत करने आते हैं। लेकिन अगर किसी को ज़हनी बीमारी हो जाए तो ये समझा जाता है शायद ये अब ठीक नहीं हो सकता। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन लोगों के प्यारे हमारे पास दाखिल हैं ज़रूर ईद पे उन्हें मिलने आएँ। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आपके तवसत से, आपके चैनल से मैं ज़रूर बात करूँगी। जो भी लोग दाखिल हैं एक फ़ोन कॉल कर लें, अगर वो बहुत दूर हैं एक फ़ोन कॉल कर लें, आ सकते हैं तो मिलने आए। हम तो उनके लिए बहुत कुछ करते ही हैं। खुद छोड़ के जाते हैं लोग फाउंटेन हाउस में एक्चुअली इलाज की गर्ज से आते हैं मैडम। तो बस इलाज की जब ठीक हो जाए, देखिए इसकी इलाज में एक ट्रायंगल है जिसको इंटैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है? मैं वही बताना चाह रही हूँ। जो मेंटल प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं लोग। जी बिल्कुल। देखिए अगर किसी को ज़हनी सेहत का मसला हो गया है जो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उसको दवा से ही ठीक होना है। हाँ जी। वो इलाज से बातों से भी ठीक हो सकता है, काउंसलिंग से भी ठीक हो सकता है। तो हमारी जो OPD है उसमें हम पिछले साल हमने 2 लाख मरीज़ों का अल्हम्दुलिल्लाह फ्री इलाज किया है और दवाएँ भी दी हैं। तो जो लोग हमारे पास आते हैं वो छोटी या बड़ी वहम का प्रॉब्लम है, देखने में लगता है या उनको फीलिंग्स ये है कि सर दर्द है, लेकिन एक्चुअल में उनको एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, बहुत सारे रिलेटेड इशू हैं जो हम आम लोग भी ज़िंदगी में अपनी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। लेकिन जब ये बढ़ जाता है तो फिर ये ज़िंदगी के आम मामलात में तातुल आ जाता है। लोग सोशली इकोनॉमिकली वायबल नहीं रहते, तो लोग हमारे पास इलाज के लिए आते हैं। लेकिन इलाज के लिए आने का कतन ये मकसद नहीं है कि वो साल हर साल यहाँ रहें। अच्छा। जब वो आ जाएं इलाज के लिए तो हमारा जो पूरा एक सेटअप है जिसमें सोशल वर्कर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, हम सब मिल के काम करते हैं और इनको वापस ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये प्रोडक्टिव होना शुरू होते हैं, कोई ना कोई स्किल सीखना शुरू करते हैं और ये एक अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आने लगते हैं। वहाँ पर हमें मुआशरे की तरफ से और ख़ास तौर पे फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर फैमिली सपोर्टिव हो तो 100% चांसेस हैं कि दे कैन लीड अ गुड लाइफ इन देयर होम्स। ठीक है। और अगर फैमिली या मुआशरा जैसा सपोर्ट नहीं कर रहा होता, जो कि अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं कर रहा होता, तो फिर वो तमाम उम्र ये सोचने में गुजार देते हैं कि मेरे में ऐसी क्या ख़राबी थी, मुझ में ऐसी क्या कमी थी कि जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे कोई मिलने ही नहीं आता। आपके तवसत से मैं ज़रूर ये बात बताऊँगी कि पिछली ईद पे हमारे पास जो लाहौर का हमारा कैंपस है, हमारे 3 कैंपस हैं, एक लाहौर में, एक फारुखाबाद में है, एक सरगोदा में है। हाँ जी। और इस तरह ये बढ़ते जा रहे हैं। दो कि ये कंपैशन की फ्रेंचाइज़ है और ये कंपैशन की फ्रेंचाइज़ आगे जा रही है। लेकिन हमारे लाहौर के कैंपस में उस दौर में कुछ 410 के करीब, 14 के करीब मेंबर्स थे उस दिन, मुझे आज भी याद है। और उनमें से सिर्फ 14 की फैमिलीज़ उनको मिलने आई ईद पे। जिनको मिलने आई उनका तो चलो ढारस बन गई होगी, लेकिन उनको देख के जो बाकी बैठे थे और वो सोच रहे थे कि मुझे मिलने क्यों नहीं आया, उनके लिए क्या जवाब है।
میرے پاس اس ماں کے تسلی دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. جب وہ ماں مجھے پوچھتی ہے کہ میرا بیٹا آج مجھے ملنے آئے گا, تو میں کہتی ہوں آئے گا, لیکن وہ نہیں آتا. وہ خاتون مجھے آج بھی یاد ہے, وہ ہمارے فاؤنٹین ہاؤس کی سب سے پہلی ممبر تھی, اور وہ 40 سال اپنے بیٹے کا انتظار کرتی رہی. 40 سال. کبھی اس نے اسے پالا ہوگا, بڑا کیا ہوگا, پیار کیا ہوگا. ایسا کیوں؟ دیکھیے ہر شخص کے ساتھ کچھ نہ کچھ موڈ کے ایشوز ہوتے ہیں. وہ 84 ایئرس کی تھی اس وقت, مجھے آج بھی یاد ہے, لاسٹ ایئر کی یہ بات ہے. تو میں یہ سوچتی تھی کہ یہ گھر میں آرام سے رہ سکتی ہیں. ہمارا بھی کئی بار دل نہیں کچھ کرنے کے لیے چاہ رہا ہوتا, ہمیں بھی کبھی ڈپریشن فیل ہوتا ہے, ہمیں بھی کبھی دل چاہتا ہے کہ ہم کسی سے بات نہ کریں. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس حق سے دور کر دیا جائے؟ تو یہ ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ اس پر ضرور بات کرنی چاہیے. اور آپ نے جو آج انیشیٹو لیا اس پر بات کرنے کا, میں سمجھتی ہوں آئی کانگریچولیٹ یو اینڈ یور ہول ٹیم فار دیٹ. تھینک یو سو مچ. مجھے یہ بتائیں کہ فاؤنٹین ہاؤس خاص طور پر کس طرح کی ریہیبلیٹیشن پروگرامس جو ہے اس نے شروع کیے ہوئے ہیں, اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ جی بالکل, الحمدللہ. میں سب سے پہلے تو بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ جس نے ہمیں اتنے اچھے لیڈرز دیے. پروفیسر ڈاکٹر رشید چودھری جنہوں نے اسے شروع کیا, ہارون رشید چودھری میرے استاد محترم, اور اب ڈاکٹر امجد ثاقب. تو یہ سب وہ لوگ ہیں جو اتنے سیلف لیس ہیں, جو ہمیں کہتے ہیں کہ ان کا چادر, ان کا تکیہ ویسا ہونا چاہیے جیسا میرے گھر سے بھی بہتر ہو, اور کھانا مجھ سے بہت اچھا. تو ہمارے اسٹینڈرڈ اگر آپ لیونگ کے دیکھیں, کمپیشن کے دیکھیں, تو وہ بھی بہت زبردست ہیں. لیکن جو علاج ہم کر رہے ہیں, میں اس حوالے سے ضرور بتاؤں گی کہ سائیکو سوشل ریہیبلیٹیشن کے جو ماڈل ہمارا ہے, یہ پوری دنیا کے بہترین ماڈلز میں سے ایک ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی, بلکہ ہمارے ساتھ جو WPA کے ورلڈ سائیکیاٹرک ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹس, فارمر پریزیڈنٹ, ابھی کے پریزیڈنٹ, جب وہ آئے اور انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے حیران کن ہے کہ ایک انڈر ڈیولپڈ کنٹری, ایک ڈیولپنگ کنٹری کے اندر اتنا بڑا سائیکو سوشل ریہیبلیٹیشن پر کام ہو رہا ہے. تو ہم انہیں شروع کرتے ہیں, انرول کرتے ہیں, اور اس دن سے ہم ان کے اوپر سائیکولوجیکلی سائیکالوجسٹ ہمارے ہیں جو کام کر رہے ہیں, سوشل ورکرز کام کر رہے ہیں, الائڈ تھراپسٹس کام کر رہے ہیں. اچھا, ہر ایک کا ایک اپنا پرسنل اٹینڈنٹ ہے, آیا باجی ہے. اچھا, اسپورٹس تھراپسٹ ہیں, آرٹ تھراپسٹ ہیں, میوزک تھراپسٹ. دیر آر ملٹیپل تھراپیز جن سے یہ سارے دن میں گزرتے ہیں. وی کیپ دیم بزی, وی کیپ دیم ایکٹیو, ان کو کام کرواتے ہیں. اور سب سے بڑی بات, ہم انہیں عزت دیتے ہیں, ان کو پیار دیتے ہیں. رسپیکٹ ایک ایسی پیٹنٹ دوا ہے جو بہت مسنگ ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں. تو عزت دیتے ہیں ہم انہیں, ان کی سیلف اسٹیم پہ کام کرتے ہیں, ان کو اس گلٹ سے, اس تکلیف سے, اس سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو ہمارا پورا سیٹ اپ ہے, ہم پہلے ہیں پاکستان میں جو کہ پیپر لیس ہیں, اور ہمارا اپنا پورا ڈیولپڈ سافٹ ویئر ہے جو اس پہ کام کر رہے ہیں. ہمارے جو اسٹینڈرڈز ہیں وہ ہم نے پوری دنیا سے لرن کیے ہیں, اور ان کو اپنا لوکل پلیٹ فارم پہ اڈاپٹ کیا ہے اور پریکٹس کر رہے ہیں. اور ہمارے بڑے تو یہ کہتے ہیں کہ کسی کو بھی سائیکو سوشل ریہیبلیٹیشن ماڈل بنانا ہے تو وہ آئے, ہم ان سے پورا سسٹم دیتے ہیں, جسٹ گو اینڈ ڈیولپ. اور مسز عائشہ, جو بھی واک ان کر کے آتا ہے, کوئی بھی مریض ہو, پیشنٹ ہو, فری آف کاسٹ ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے, ٹریٹمنٹ, دوائیاں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, کاؤنسلنگ, دوا, فیملی کاؤنسلنگ, ہر چیز فری ہے. ہاں, لیکن جب وہ داخل ہو جائیں تو ہم ان کے جتنے پیسے ہم ان پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں اس کا کچھ پورشن 10%, 8%, کوئی 12% دے رہا ہے, کوئی 15%, بٹ ناٹ مور دین دیٹ, اس سے زیادہ نہیں. جیسے کہ ہمارے پاس اس وقت جتنے داخل مریض ہیں, کوئی اگر دے رہا ہے تو 500 دے رہا ہوگا, 700 دے رہا ہوگا, مطلب وہ جتنی استطاعت خود رکھ سکتے ہیں اس طرح سے وہ بھی اس میں سے وہ بہت ہی لٹل پورشن ہے. باقی زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پھر فری آف کاسٹ. اور مجھے پتہ چلا ہے کہ ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے بھی آپ لوگ کام کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, یہ بھی ایک بڑا یونیک پروجیکٹ تھا. مجھے آج بھی یاد ہے 2011 میں کچھ خواجہ سرا آئے ڈاکٹر امجد ثاقب کے پاس, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں قرض چاہیے. اچھا. تو جب قرض لینے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ چائے کے برتن خریدوں گا, اور پتی اور دودھ خریدوں گا, اور کبھی کبھی میرا دل کرے گا تو میں خود چائے پی کے بنا کے پیوں گا. اچھا, یہ ایسی بات تھی جس نے ہم سب کو حیران کر دیا تھا. تو ڈاکٹر امجد, میں بھی اللہ کا شکر ہے اس ٹیم میں تھی, تو ہم نے پھر سروے کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ جب یہ اپنی زندگی کے 40 برس تقریباً گزار لیتے ہیں تو اپنی جیسی زندگی میں انہوں نے ٹھوکریں کھائی ہوتی ہیں, جیسا انہوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے, ان کو ہر النس ہے.
इनको हाइपरटेंशन है, इनको डायबिटीज़ है, बोन्स के इश्यूज़ हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, स्किमिक प्रॉब्लम्स हैं, इनको हेपेटाइटिस है, यू नो लॉट ऑफ इलनेसेस। तो उस दौर में जब ये अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर रहे थे, अगर कुछ किसी भी जो भी मामला थे उनके, तो वो नहीं कर पा रहे, तो वो उनकी बहुत मिजरेबल हालत होती है। तो हमने ओल्ड एज ख्वाजा सिराज को अपना बनाना शुरू किया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 2500 ख्वाजा सिराज हैं जो इस प्रोग्राम में अखुवत फाउंटेन हाउस मिलकर देख रहा है। तो ये जो ख्वाजा सिराज हैं ये पूरा दिन हमारे साथ गुजारते हैं। हम इनके साथ बैठ के खाना खाते हैं, हम इनको प्रिवेंशन पे काम कर रहे होते हैं, इनका फ्री कैंप करते हैं, इनको दवा देते हैं, ये एक छोटा सा जेब खर्च देते हैं। तो ये कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे महीने बाद आप अपनी माँ से मिलने आते हैं और माँ से मिलके जो है वो आप एक जेब खर्च लेके चले जाते। तो मोहब्बत बांटने का ये सिलसिला है जो माशाल्लाह पिछले 14 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये जो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ख़ास तौर पर ड्रग अब्यूज़ लोगों के लिए भी है फाउंटेन हाउस जो काम कर रहा है। जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। मैं चाहूँगी कि इस पर ज़रूर आप 1 मिनट मुझे दीजिए। जी देखिए, पाकिस्तान के इस वक्त जो सबसे बड़े मसले हैं उनमें से एक मसला ड्रग अब्यूज़ है। ट्रू। हम इस बात को जानते हैं, बीइंग प्रोफेशनल्स, बीइंग मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मैं इस बात को जानती हूँ कि अगर किसी को वंस मेंटल इलनेस हो जाती है तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन वंस कोई अगर ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, खुदा न खास्ता ड्रग अब्यूज़ में चले जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो तमाम उम्र उस तकलीफ़ से बार बार गुजरते रहते हैं। बिल्कुल। और न सिर्फ वो बल्कि उनकी पूरी फैमिलीज भी उसके अंदर सफ़र कर रहे होते हैं। और हमने उन लोगों को इतनी तकलीफ़ में, इतने शार्प और अच्छे बच्चों को हमने उस तकलीफ़ से गुजरते हुए देखा है। और 2013 की जो WHO की रिपोर्ट थी उसमें 1 करोड़ रजिस्टर्ड ड्रग एडिक्ट्स पाकिस्तान में रिपोर्ट हुए। तो आज कितने होंगे? और ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है मैडम। हाँ जी, ऐसे ऑनेस्टली दिस इज सो प्रेवलेंट कि इस वक्त अगर हमें सबसे बड़ा कोई काम करना चाहिए तो हमें वो ड्रग के हवाले से करना चाहिए। और हमारे पास जो इस वक्त जो ड्रग एडिक्शन के साथ लोग आते हैं, हम उनकी पूरी फैमिली काउंसलिंग और पूरी फैमिली को साथ लेके चलते हैं, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें फैमिली को साथ एक डॉक्टर के साथ शाना बशाना काम करना पड़ता है नशे के इलाज के लिए। तो ये बहुत तकलीफ दह बीमारी है। अगर 1 करोड़ ड्रग एडिक्ट्स हैं मौजूद, फ़र्ज़ किया, तो उन 1 करोड़ के घर में जितना भी सैंपल, 5 लोग रहते हैं, 6 लोग रहते हैं हर एक के घर में, तो अगर पूरी पाकिस्तान में 6 करोड़ लोग परेशान हैं तो ये मुआशरा आगे कैसे बढ़ेगा? दैट इज़ द क्वेश्चन। तो मैं समझती हूँ नशे के इमराज की, एक तो इसकी रोकथाम, नशे की अवेलेबिलिटी पे, और फिर इसकी इमराज के लिए बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। लेकिन एक छोटी सी बात मैं ज़रूर बता दूं कि पूरे पाकिस्तान में चंद 100 साइकियाट्रिस्ट, कैसे होगा ये? कैसे उनकी कह लें कि जो काउंसलिंग करेंगे या उनको इस लत से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो मिसेस आयशा, जो हमारे देखने वाले हैं उन्हें क्या आप एक तो पैगाम देंगे, दूसरा वो किस तरह आप लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर उन्होंने आप लोगों को डोनेशन या मदद देनी है? जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ फाउंटेन हाउस को डोनेट करना ऐसा ही है कि जैसे आप पाकिस्तान में अपने आप को डोनेट कर रहे हैं, क्योंकि जहनी सेहत सबसे अहम है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फाउंटेन हाउस को बहुत आसान है। एक तो वक्त ज़रूर दीजिए। अगर आपने अपनी सेहत अच्छी रखनी है, हम ईद मनाते हैं इनके साथ, उस पर ज़रूर आइए, हमारे इफ्तार में, सहूर में, तरावियों में शामिल होइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक ज़िंदगी भर का एक चेंज करने वाला एक्सपीरियंस है। हमारी वेबसाइट है www.fountainhouse.com.pk। यू कैन सिंपली गो देयर एंड डोनेट ऑनलाइन, लेकिन अपना वक्त दें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जिस इयादत का कहा है, मैं समझती हूँ ये वक्त देने से आपकी अपनी ज़हनी सेहत बहुत बेहतर हो सकती है। बेशक, अगर आप चाहते हैं कि आप किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वहाँ पर जाके देखें कि लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कि उनके प्यारे उन्हें भूल जाते हैं, तो आप जाके उनके प्यारे बन सकते हैं, उन्हें वो प्यार जो है ना दे सकते हैं। और वैसे भी कहा जाता है ना कि जो चीज़ आप बांटेंगे वही आपको मिलेगी, तो प्यार बांटे ताकि आपके तक भी प्यार पहुँचे। मिसेस आयशा इमरान मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थी, हमें आज उन्होंने ज्वाइन किया था। मिसेस आयशा, थैंक यू सो मच कि आप हमारे ट्रांसमिशन का हिस्सा बनी। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। लाहौर न्यूज़
نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سب لوگوں کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور بعثت سے ایک مثالی اور مہذب دور کا آغاز ہوا، اور جس میں عدل و مساوات کے قیام، ظلم اور بد امنی کے خاتمے اور معاشرے کے جو بے کس افراد تھے، خاص طور پر معذوروں اور مظلوموں کی داد رسی کو بنیادی اہمیت بھی دی گئی ہے. اور دین اسلام ہمیں انسانیت کی تکریم کا جو درس دیتا ہے وہ رنگ و نسل اور مذہب و ملت کی تفریق سے پاک ہے. انسانیت کا احترام اس کے انسان اور متقی اور پرہیزگار ہونے کے باعث ہے. انسانی معاشرے کا وہ حصہ جسے اس دور میں نظر انداز کر دیا گیا ہے وہ معذور اور بے کس افراد ہیں. یہ سماج کے اس طبقے میں موجود ہیں جو زندگی کی دوڑ میں اپنی طبعی، دائمی اور پیدائشی مجبوریوں کی بنا پر پیچھے رہ گئے ہوں. اسلام جو ہے وہ معذور یا پھر خصوصی افراد کو معاشرے کا ایک قابل احترام اور باوقار حصہ بنانے کی ہمیں تلقین کرتا ہے، اور اس امر کی تعلیم دیتا ہے کہ جو خصوصی افراد ہیں ان کو خصوصی توجہ دی جائے اور انہیں یہ احساس قطعاً نہ ہونے دیا جائے کہ انہیں زندگی کے کسی بھی شعبے میں نظر انداز کیا جا رہا ہے. اسلام جو ہے وہ ہمیں امن اور سلامتی اور انسانی حقوق کا حقیقی علمبردار ہے. اس نے معاشرے کے ہر فرد کو مساوی حقوق دے کر ہر طبقے کو جینے کا بنیادی حق بھی دیا ہے. تو آج ہم انہی خصوصی افراد کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں، اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں معروف سیرت اسکالر ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ٹرانسمیشن میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، آج ہم نے خاص طور پر جو ہمارے معاشرے کے معذور افراد ہیں ان کے حقوق کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ اسلام ہمیں ان کے حقوق کے حوالے سے کیا بتاتا ہے، کس طرح ان کے ساتھ ہمیں ہمدردی، ان کی داد رسی کرنی چاہیے. بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ. اور آج کا عنوان بڑا اہم ان معنوں میں ہے کہ معاشرے کے ایک بہت نمایاں طبقہ جس کے بارے میں عمومی طور پر حقوق کے حوالے سے بڑی بے خبری پائی جاتی ہے اور ایک غیر ذمہ داری کا رویہ جو ہے وہ اپنایا جاتا ہے، ان کی نسبت سے جو ہے وہ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. آپ تصور کیجئے کہ دین رحمت جو ہمیں حشرات الارض اور زمین کے اندر موجود جو اللہ کی مخلوق ہے ان کے حقوق کے حوالے سے بھی احتیاط کا جو ہے وہ درس دیتا ہے اور ان کے حقوق کے بارے میں خبردار کرتا ہے، تاکہ سمندروں میں تیرنے والی مچھلیاں اور جو دیگر جاندار ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں جو ہے وہ محتاط رہنے کا حکم دیتا ہے. آپ تصور کیجئے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ معاشرے کے اندر ہی ہمارے ساتھ زندگی کرتے ہوئے ہمارے ایسے بہن بھائی، ہمارے ایسے بیٹے بیٹیاں جو ظاہری طور پر کسی پیدائشی یا بعد میں آنے والی کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی عارضے کی وجہ سے مستقل طور پر کسی معذوری کا شکار ہو جائیں، ان کے حوالے سے آگاہی نہ فراہم کرتا ہو. آپ تصور کیجئے کہ یہ معاملہ یعنی معاشرے کے جو خصوصی افراد ہیں، یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی ٹرم ہے خصوصی افراد کی، معذور افراد کی بجائے خصوصی اس لیے کہنا چاہیے کہ ایک تو یہ خاص لوگ ہوتے ہیں، اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ صرف سماعت کی لذت کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی قدر کرو، کیونکہ تمہارے معاشرے کے جو کمزور اور ضعیف ہیں ان کی برکت کی وجہ سے تمہارے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے، تم سے آفات کو دور کیا جاتا ہے، تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں. تو اس لیے یہ ہمارے لیے ایک تو بہت خاص لوگ ہیں. اور دوسرا ایک اور معاملہ بھی ہے کہ یہ اللہ کا کیا خوبصورت نظام عدل ہے جو ظاہری طور پر ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن وہ پروردگار عالم کی جب اس خاص حکمت کی میں غور کرتے ہوئے دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ظاہری طور پر کسی کمزوری کے ساتھ ہماری زندگی کا حصہ ہے، ہمارے ساتھ زندگی کر رہا ہے، آپ جب اسے دیکھیں گے تو کسی اور خوبی اور کسی اور صلاحیت میں اللہ تعالیٰ نے اسے عام انسانوں سے زیادہ بڑھ کر نوازا ہوتا ہے. سو اس کے ہاں وہ ایک تقسیم جو ہے وہ بالکل عدل پر مبنی ہوتی ہے اور اس کی پیچھے حکمتیں موجود ہوتی ہیں. ان لوگوں کی قدردانی کرنی، ان پر توجہ رکھنی اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا، انہیں اپنی ترجیح بنا کے رکھنا، یہ اتنا اہم ہے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کی تعلیمات کا ہم تک جو ہے وہ پیغام تو ملتا ہی ملتا ہے. آپ یہ تصور کیجئے کہ پروردگار عالم کے ہاں اس کی کتنی اہمیت ہے کہ سرکار ختمی مطبع صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش مکہ جو ہیں ان کے سرداران آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محو گفتگو ہیں، اپنے کچھ معاملات کے بالکل اختتامی مراحل میں گویا معاملات طے ہونے جا رہے ہیں اور بالکل گفتگو آخری مرحلے پہ ہے، مذاکرات آخری مرحلے میں ہیں. عین اس وقت حضور کے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آنکھوں سے نابینا ہیں، آنکھوں کی بینائی سے محروم ہیں،
وہ آتے ہیں اور انہیں نہیں اندازہ کیا آگے کتنے لوگ بیٹھے ہیں اور کیا معاملہ چل رہا ہے. وہ آتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. سرکار دو عالم وہ جو معاملہ طے ہونے جا رہا ہے اس کی طرف زیادہ توجہ فرماتے ہیں, ان کی طرف توجہ نہیں دے پاتے. کچھ دیر انہیں وہاں بیٹھنا پڑتا ہے اور ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ آج نہ جانے کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ میری طرف نگاہ التفات نہیں فرما رہے. اتنا سا معاملہ کہ ان کے دل میں یہ بات آئی, پروردگار عالم نے ایک صورت نازل کر دی اور اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی مشفق اور مہربان ہستی کو اللہ نے متوجہ کیا اور کہا کہ یہ جو بندہ آپ کے پاس آیا ہے جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہے آپ اس کی طرف توجہ دیں, گویا ایسے پرائرٹی دیں اور اس کی بات جو ہے وہ سنیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو ہیں ان کی اس بات پر اتنا یعنی ان کی طرف مہربان ہوئے اور توجہ دی کہ سرکار دو عالم خود اپنے مقام سے اٹھے اور جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس جا کے بیٹھ گئے اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر آپ کے بارے میں جو ہے وہ شفقت آپ سے فرمانا شروع ہو گئی. اور پھر زندگی بھر جب تک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم حضور کی مجلس کے اندر آتے تو سرکار دو عالم اپنے نئے آنے والے اصحاب کو مخاطب کر کے کہتے کہ یہ وہ اللہ کی نگاہ میں قدر و منزلت رکھنے والا بندہ ہے جو ظاہری طور پر تو کمزوری کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے, ایک عارضے کے ساتھ, ایک جسے کہتے ہیں معذوری کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے, لیکن اللہ کے ہاں اس کی قدر و منزلت اتنی ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے وہی القاء کر کے قرآنی آیت کی شکل میں اس کی طرف میری توجہ جو ہے وہ مبذول کروائی ہے. اور پھر ساری زندگی حضور نے اس بات کا اکرام کیا اور اس بات کا لحاظ کیا, اور نہ صرف یہاں تک بلکہ یہ جو ہمارے ساتھ اسپیشل لوگ ہیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے حوالے سے اور روزمرہ کی جو مین سٹریم لائف ہے اس کا حصہ بنانے کے حوالے سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اتنی زیادہ حوصلہ افزائی پائی جاتی ہے کہ جب جنگ احد کا مارکہ درپیش آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے پر اپنے جانثاران کے ساتھ مدینہ چھوڑ کے احد کے مقام کی طرف روانہ ہوتے ہیں, تو اب بہت سارے ایسے اصحاب موجود تھے جن کو حضور اپنے متبادل کے طور پہ نائب امیر کے طور پر چھوڑ کے جا سکتے تھے, لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو ظاہری طور پر بینائی سے محروم صحابی ہیں ان کو اپنے اس مقام پر اپنا نائب امیر بنا کے جو ہے نا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں. سو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم کے ہاں یہ جو خاص افراد ہیں ان کے لیے کیسا خاص اہتمام پایا جاتا ہے. آپ تصور کیجئے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی جنازہ پڑھا کر واپس آتے ہیں, مدینے کے اندر داخل ہونے لگتے ہیں تو کچھ ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں پر میدان جو ہے وہ ناہموار ہے, یعنی اونچی نیچے جو جگہ ہے وہاں سے لوگ چلنا شروع کرتے ہیں. تو ایک صحابی جن کی ٹانگ میں کوئی عارضہ ہے اور وہ اس طرح صحیح صحت مندی کے ساتھ نہیں چل سکتے, اصحاب رسول ان کے ساتھ جو ان کے دوست ہیں جو ان کے مہربان ہیں ان کے ساتھ بڑے مخلص ہیں, لیکن دوستانہ انداز میں ایک مسابقت کا ماحول بنا لیتے ہیں, مقابلے کا ماحول بنا لیتے ہیں, اور جب وہ اکٹھے چلنا شروع ہوتے ہیں تو جو صحت مند صحابہ ہیں وہ تیز چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ جو صحابی ہیں وہ آہستہ آہستہ چلنا شروع ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہ ان کو ایک عارضہ لاحق ہے, ایک کمزوری لاحق ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے موجود ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ بار بار کچھ صحابی تیز دوڑ کے آگے آتے ہیں. جب وہ صحابی تیز رفتاری سے مشکل وہاں تک پہنچتے ہیں تو یہ پھر اور اپنی رفتار بڑھا دیتے ہیں. اسی دوران وہ جو صحابی جو اسپیشل پرسن تھے, خاص فرد تھے, ان کی اس توازن قائم نہ رہ سکا اور وہ گر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے نیچے اترے, واپس آئے, اس صحابی کو اٹھایا, ان کے کپڑے جھاڑے اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر یعنی گویا ان کو ایک سہارا فراہم کیا, اور اپنے اصحاب وہ جو ان کے ساتھ مسابقت میں دوستانہ انداز میں ایک دل لگی کر رہے تھے, کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی چہرہ اقدس سرخ ہو گیا, جلال آ گیا اور وہ سارے گھبرا گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرزنش نہیں فرمائی, بس انہیں یہ کہا کہ اگر تمہیں جلدی پہنچنے کا کوئی ارادہ ہے تمہارا تو تم بے شک چلے جاؤ, میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میں ایسے اپنے ساتھی کو اپنے ساتھ نہ لے کر آؤں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کو اپنے ساتھ لے کر آئے. وہ صحابی ان کا نام حضرت عبداللہ تھا, اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی بھر جو ہے نا اس عارضی کی وجہ سے, میں کیونکہ بہت جاں باز تھا اور جفاکش تھا اور بڑا بہترین گھڑ سوار تھا, لیکن جب مجھے یہ عارضہ لاحق ہوا, یہ بیماری مجھے لاحق ہوئی اور مجھے ایک گویا میری ایک ٹانگ ضائع ہو گئی, تو کہتے ہیں مجھے اس کی وجہ سے ہمیشہ میرا دل جو ہے نا وہ دل گرفتہ میں رہتا اور مجھے ہمیشہ ایک اداسی رہتی, ایک گویا ڈپریشن کا ماحول رہتا. لیکن اس دن جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ایسی عزت افزائی فرمائی, ناز برداری فرمائی سارے اصحاب کی موجودگی میں, تو وہ پہلا مرحلہ تھا جس دن میں نے اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کیا کہ پروردگار یہ جو چھوٹی سی ایک امتحان اور ایک مشقت ہے, اس کے عوض جو مجھے اجر عطا کیا گیا ہے, جو مجھے فضیلت عطا کی گئی ہے اور حضور کی خاص توجہ عطا کی گئی ہے, یہ اس تکلیف اور اس عارضی اور اس کمزوری معذوری کے سامنے نہ ہونے کے برابر ہے. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنے زمانے کے جو اس طرح کے لوگ تھے ان کی مدد فرمائی. آپ یہ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ رحمت سے باہر آتے ہیں اور
سواری پر ایک قبیلے کی طرف جو ہے ان کے دو قبیلوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جاتے ہیں. واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں جو قبائل ہیں ان کی نواح میں ایک بستی ہے اور جہاں بڑے قسمہ پرسی کا عالم ہے, اور جو ہے نا لوگوں نے اپنے گھر کا استعمال کیا ہوا جو کوڑا کرکٹ ہے گویا وہ وہاں پھینکا ہوا, اور وہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑی قسمہ پرسی کے عالم میں اس شدید گرمی کے اندر خیمہ زن ہیں. تو آپ نے دیکھا تو سرکار دو عالم اپنی سواری سے نیچے اترے, اصحاب کو بھی نیچے لائے اور پوچھا کہ ان کا کیا معاملہ ہے. بتایا گیا کہ یہ جو ہیں یہ جزام کے مرض کا شکار تھے, یعنی ان سب کے جسم پہ وہ جو خاص طرح کی جو تکلیف آ جاتی ہے جلد پر آگے, اور اس سے ظاہر ہے کراہت محسوس ہوتی ہے, اور اس وقت تک لوگوں کا یہی تاثر تھا کہ یہ ایک بندے سے دوسرے کو لگتی ہے. تو یہ جو بستی والے ہیں انہوں نے اپنے باقی لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے انہیں باہر نکال دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات دیکھی تو سرکار دو عالم جو ہے اس پر جلال فرمانا شروع ہوئے, ناراض ہوئے, اور ان لوگوں کے لیے مدینہ سے صحابہ کو بھیج کر کھانے کا بندوبست کیا, انہیں نہلانے کا بندوبست کیا, اور پھر مدینے کے نواح کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی تھے جن کے وہاں بہت سارے گھر موجود تھے اور ایک بڑی حویلی موجود تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جزام کے مریضوں کے لیے اس حویلی کا بندوبست کیا اور صحابی کو کہا کہ اگر تم یہ حویلی ان کو دے دو تو میں جنت میں اللہ کا ایک محل تمہیں دینے کی ضمانت دیتا ہوں. تو وہ جو جزام کے اسپیشل لوگ تھے ان کو وہاں پر گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کر کے ان کی دلجوئی فرمائی, اور وہاں ان کا جو ہے وہ معاملہ ہوا, وہ لوگ وہاں رہنا شروع ہوئے. اور اس کی برکت یہ تھی کہ صرف 3 دن کے اندر اندر وہ جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے ہلکا بگوش اسلام ہو گئے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے اوپر دم فرمانا شروع کیا, ان کے اوپر آیات مقدسہ کی تلاوت کرنا شروع کی, تو اس کی برکت سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی گویا اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ان کے لیے دعائے خیر تھی اس کی برکت سے اللہ نے ان کو شفا عطا فرما دی, اور ان میں سے کافی لوگ جو ہیں وہ صحت مند ہو کے روزمرہ زندگی کا حصہ بننا شروع ہو گئے. یہ جو معذوروں کے ساتھ, خصوصی افراد کے ساتھ یہ جو خصوصی سلوک ہے یہ اسی کا ہی شاخسانہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی تعلیمات کا یہ اثر ہمیں عملی طور پر ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ آپ ایک علاقے سے گزرے اور آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی ہے جو لاچار ہو گیا ہے, بیمار ہے, قسمہ پرسی کے عالم میں ہے, صحیح انداز میں چل بھی نہیں سکتا, اس نکاحت کے عالم کے اندر وہ بھیک مانگ رہا ہے اور ہے یہودی, بھیک مانگ رہا ہے. حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ تمہیں اس حالت تک کس چیز نے پہنچایا؟ تو اس نے کہا کہ جزیہ نے, یعنی جو میں آپ کو آپ کی حکومت کو جو ٹیکس دیتا تھا اس نے, اور میری غربت نے, اور بیماری نے, اور بڑھاپے نے, یعنی ان چیزوں نے مجھے اس مقام تک پہنچا دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چشمان مقدس سے آنسو جاری ہو گئے, اس کے پاس بیٹھ گئے, اور جو اس علاقے کا مسلمان متولی تھا, آپ کی طرف سے جو ذمہ دار تھا, اسے بلایا گیا اور کہا کہ یہ اللہ کے ہاں یہ بات انتہائی ناپسندیدہ ہے کہ جب یہ جوان ہو تو اس وقت ہم ان سے جزیہ یعنی ٹیکس وصول کریں, اور جب یہ بڑھاپے میں جائیں تو ہم ان کے حال پر بے یار و مددگار چھوڑ دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت عمر فاروق نے حضور کی تربیت کے زیر اثر زکوٰۃ کا جو فنڈ موجود تھا اس میں سے اس غیر مسلم کے لیے جو ہے اس کی مدد کرنے کے لیے کہا. ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کو جہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں اپنے پاس لے کر آئے, اسے کھانا کھلایا اور کہا کہ اب ماہانہ بنیادوں پر جو ہے وہ تم نے یہاں سے جو ہے وہ لینا ہے. اور پھر آپ نے وہاں کے حکمران کو یہ بات کہی کہ جہاں جہاں لوگ موجود ہیں, جس جگہ پر اس طرح کے بے یار و مددگار لوگ موجود ہیں جو کسی مستقل عارضے یا مستقل بیماری یا مستقل کسی ڈیفیشنسی کا شکار ہو چکے ہیں, وہ ان کو انرول کیا جائے, ان کی ایک فہرست مرتب کی جائے, اور اگر مقامی جو نظم ہے وہاں کا حکومت کا اگر وہ اس کو پورا نہ بھی کر پائے تو اسے بیت المال مرکز میں بھیجا جائے تاکہ مدینہ شریف سے ان کے لیے جو ہے وہ اسباب جو ہیں وہ فراہم کیے جائیں. تو اس انداز کا جو ماحول نظر آتا ہے. اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھیں نا, حضور کی یہ تربیت کا فیض ہے کہ آپ یتیموں, ناداروں اور ان کے ساتھ ساتھ جو معاشرے کے خصوصی افراد ہیں یعنی جو معذور افراد ہیں ان کی مدد کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر جو ہے وہ نکلنا شروع ہوتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ سارے اصحاب جو ہیں حضور انہیں حکم دیتے کہ اپنی سواریوں پر سوار ہو جائیں تاکہ جو سفر ہے اس کا آغاز کیا جائے. اچھا, ان دنوں میں کیونکہ گرمی زیادہ ہوتی تھی اور صبح جو ہے وہ سفر کا آغاز کیا جاتا تھا. فجر کی نماز کے فوراً بعد اصحاب جو ہیں وہ انہوں نے سواریوں کو ایک ترتیب دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سب سے آگے آئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سواری کے اوپر جب بیٹھ گئے اور باقی پیچھے سواریاں جو ہیں وہ بھی ان پر بھی اصحاب بیٹھنا شروع ہوئے اور وہ چلنا شروع ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند قدم اپنی سواری کو آگے بڑھا کر رک جاتے ہیں اور پیچھے مڑ کے پوچھتے ہیں
کہ فلاں صحابی جو ہیں جن کے لیے یعنی جن کے ایک پاؤں کے اندر ایک تکلیف ہے اور وہ اس کے اوپر نہیں بیٹھ سکتے, خود اونٹ کے اوپر جو ہے وہ سواری نہیں کر سکتے, تو اونٹ کو خود بٹھا کے اس کے اوپر یعنی اپنے آپ کو جو ہے اونٹ کے اوپر نہیں سوار کر سکتے, ان کا کیا حال ہے, کیا وہ سواری پر بیٹھ گئے ہیں کہ نہیں بیٹھ گئے ہیں؟ تو اصحاب نے کہا کہ کوئی شخص دوڑ کے جاتا ہے تو حضور نے اس کو روک دیا, حضور اپنی سواری سے خود اترے اور جا کے ان کی سواری کے پاس دیکھا کہ وہ واقعی ابھی وہ جو ہے سواری کے اوپر سوار ہونے کی مشقت میں تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اونٹ کو خود بٹھایا. اونٹ کو بٹھانے کے بعد کہا کہ اب میں نے اس اونٹ کو سہلا لیا ہے, اب یہ بدکے کا نہیں, آپ تسلی کے ساتھ جو اونٹ کے اوپر بیٹھ جائیں تاکہ پھر ہم سفر اختیار کریں. تو اس طرح سارے اصحاب کی موجودگی میں حضور نے ان کا ایسا خوبصورت اکرام فرمایا. یہی حضور کی تربیت تھی جس کا نتیجہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اپنے زمانے کے اندر خلیفہ وقت ہونے کے باوجود, اتنی ساری ذمہ داریاں, اتنی ساری ضروری جو اسائنمنٹ تھی ان کے ہونے کے باوجود روزانہ کی بنیاد پر مدینہ شریف کے اندر موجود وہ جو ایک آنکھوں سے نابینا خاتون تھی جو ضعیف ہو چکی تھی, جن کے لیے نقل و حرکت مشکل تھی, ان کے لیے کھانا بنایا بھی کرتے, ان کے گھر کو صاف بھی کرتے اور اپنے ہاتھ سے ان کو کھانا کھلایا بھی کرتے. اس اعلیٰ درجے کی یعنی خدمت فرماتے کہ جب آپ کا وصال ہوا نا اور حضرت عمر فاروق حکمران بنے, حضرت عمر فاروق نے پھر بطور خلیفہ یہ گویا یہ ذمہ داری بھی اپنے ذمہ لے لی, اور پہلے دن جب گئے اور خاموشی کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کے اس طریق کو جاری رکھتے ہوئے خاموشی سے صفائی کی, اور جب ان کو نوالا ڈالا نا منہ میں تو انہوں نے کہا کہ کیا ابو بکر کا انتقال ہو گیا؟ تو حضرت عمر فاروق چونک اٹھے, انہوں نے کہا آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ اتنے احتیاط پسند تھے کہ وہ انہیں اندازہ تھا کہ نوالا کتنا گرم ہو تو میں اسے کھانے میں آسانی محسوس کرتی ہوں. آج آپ نے جو نوالا کھلایا یہ کیونکہ اس سے ذرا نسبتاً زیادہ گرم ہے تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ احتیاط صرف ابو بکر صدیق ہی کر سکتے ہیں. یعنی اس سے اندازہ لگائی کہ کس درجے کی وہ جو خیر خواہی ہے اور معاشرے کے اندر ان افراد کے لیے عزت افزائی ہے. آپ تصور کریں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا بھر کے اندر ریہیبلیٹیشن سینٹرز جو ہے اسپیشل افراد کے لیے کتنا اس کا حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. دنیا کا ہر معذب معاشرہ, ہر معذب فرد اس کے لیے جو ہے وہ کلمہ خیر کہہ رہا ہوتا ہے, اس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے, اس میں اپنی خدمت پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. آپ تصور کیجیے, میں بڑے مان اور فخر سے یہ بات دنیا کو بتایا کرتا ہوں کہ میرے کریم رسول کا زمانہ ہے اور حضور ایک قافلے ایک قبیلہ جو تھا اس کے پاس سے گزرے اور حضور نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے ساتھ بڑی اکوالہانہ محبت تھی, اور بچے جب آپس میں کھیلتے ہیں اور فتح اور شکست کے حوالے سے آوازہ نکالتے ہیں, آوازہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو, تو جو اس پر ان کی چہروں پہ مسکراہٹ اور شادمانی ہوتی ہے حضور کو وہ بڑی پسند تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری روکی اور ان بچوں کو دیکھنا شروع کر دیا. حضور نے دیکھا کہ بچے خوش تو ہیں, آواز بھی دیتے ہیں ایک دوسرے کو, لیکن ان کی آواز کے اندر ایک ہکلاٹ موجود ہے, یعنی یہ اس طرح صحیح انداز میں بات نہیں کر سکتے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات دیکھی نا تو حضور اپنی سواری سے نیچے آئے, ان کے قریب پہنچ گئے اور جو وہاں نسبتاً کوئی بڑی عمر کے آدمی تھے ان سے پوچھا کہ یہ بچے اس طرح کیوں بول رہے ہیں, اس کا کیا سبب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو قبیلہ ہے اس میں اکثریت ایسے بچوں کی بچپن میں ہوتی ہے اس ایج گروپ میں کہ یہ شفاف طریقے سے بات نہیں کر سکتے. تو حضور نے کہا کہ پھر ان کی آواز کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے خاندان یعنی اسی قبیلے کے اندر ہی ایک خاتون بزرگ ہیں جنہیں یہ ملکہ حاصل ہے کہ وہ لفظوں کی مشق کرواتی ہیں. اب دیکھیں یہ بالکل آج کا ریہیبلیٹیشن کا جو کانسیپٹ ہے اس کے بالکل قریب تر ہے. وہ مشق کرواتی ہیں اور مشق کروانے سے کچھ عرصہ کچھ مہینے لگاتار یہ بچے اس مشق سے گزرتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ یہ اس قابل ہو جاتے ہیں کم از کم کہ اپنی بات سمجھا سکیں یا کسی کی بات سمجھ سکیں. تو حضرت سرکار رسالت مآب نے جب یہ بات سنی نا تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور آپ نے کہا مجھے اس خاتون تک لے جاؤ. حضور اس بزرگ خاتون کے اکرام کے لیے اس کے پاس گئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زادے راہ کے طور پر ستو اور جو موجود تھے. تو حضور نے وہ ان کو تحفہ کیا اور انہیں کہا کہ نہ صرف یہاں کے بلکہ مدینے کے اندر جو بچے موجود ہیں آپ ان کو بھی یہ تربیت دینا شروع کریں. اور پھر تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضرت عمر فاروق نے سرکار دو عالم کی اس پاکیزہ سنت یعنی یہ جو اہتمام کرنا تھا زبان کو درست کرنے کے حوالے سے, اسپیچ تھیریپی کے حوالے سے, اس کے حضرت عمر فاروق نے اپنی خلافت کے دوران 12 مختلف سینٹرز قائم کیے جہاں پر وہ اسی بزرگ خاتون کی سیکھی ہوئے جو شاگرد تھے جنہیں سرکار نے کہا تھا کہ انہیں سکھائیں, ان کو سکھانے کے بعد
وہ برکت پھر پورے اسلامی مملکت کے اندر پھیلی اور 12 سے زائد مقامات پر جو ہے وہ اس طرح کے ری ایبلیٹیشن سینٹر قائم کیے گئے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرت کے اندر، اسلامی تعلیمات کے اندر اور خود سیرت طیبہ کے اندر یہ جو ہمارے لوگ ہیں، جو خصوصی افراد ہیں، ان کے حوالے سے کس اعلیٰ درجے کی نہ صرف حوصلہ افزائی پائی جاتی ہے بلکہ اس سے ایک درجہ آگے جا کے ان کا احترام اور اکرام پایا جاتا ہے. اور پھر یہاں ایک بڑی اہم بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلے کا احوال جاننے کے لیے جنگ سے پہلے کہ وہاں معاملات کیا ہیں، وہ ان کے بارے میں خبر تھی کہ وہ شاید مدینے پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں اور کسی جگہ پڑاؤ کیے ہوئے ہیں. سرکار دو عالم نے 2 اصحاب کو بھیجا کہ وہاں کی خبر لے کر آئیں. تو وہاں سے 2 اصحاب واپس لوٹے، 2 الگ اصحاب کو 2 الگ انداز میں بھیجا تاکہ صحیح صورتحال ایویلویٹ کی جا سکے، اس کا تجزیہ کی جا سکے. 2 صحابی آئے، ان میں سے ایک صحابی یعنی دونوں ہی بڑی محبت اور سرشاری سے آئے کہ حضور نے ایک ذمہ داری لگائی ہے، ہم اس کو پورا کر کے حضور کو آ کے خبر دیں کہ وہاں کیا حالات ہیں. تو ایک صحابی جو پہنچے ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنے تیز رفتار گھوڑے پہ تھے اور فوراً جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے جہاں حضور خیمہ زن تھے. صحیح. اور دوسرے صحابی جو تھے ان کا عالم یہ تھا کہ ان سے چلا نہیں جا رہا تھا، ان کے بھی پاؤں کا کوئی مسئلہ تھا. اور سرکار دو عالم کے پاس جب پہنچے تو حضور کو اندازہ ہوا کہ ان کو بولنے میں بھی جو ہے وہ ہچکچاہٹ کا سامنا ہے، کچھ اکلاٹ کا سامنا، ان سے صحیح انداز میں جو ہے وہ بولا نہیں جاتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب دونوں آ گئے نا اور حضور نے اجتماعی سوال کیا کہ تم نے وہاں کیا دیکھا، یعنی وہاں کی رپورٹ دو. تو وہ جو صحت مند صحابی تھے انہوں نے تیزی سے بیان کرنا شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور کہا کہ پہلے اسے بیان کرنے دو. یعنی گویا حضور نے اپنے عمل سے ایک پیغام دیا کہ اس کے دل میں یہ بات نہ جائے کہ اے کاش میرے پاس بہتر سواری ہوتی، اے کاش میرے پاس چلنے کا بہتر اسباب موجود ہوتے، مجھے بولنے کا سلیقہ یا جسے کہتے ہیں صلاحیت ان سے بہتر ہوتی تو میں شاید پہلے اپنی بات پہنچا دیتا. وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحت مند صحابی کو روک کے ان کی بات سنی اور نہ صرف حضور نے سنی، سارے اصحاب کو بھی گویا وہ بات سننا پڑی. ان کو یہ فضیلت دیکھ کر، اولیت دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کے ایک رویے کی بنیاد رکھی کہ جب آپ کے گرد و پیش میں یہ جو خصوصی افراد موجود ہوں تو آپ نے پھر ان کا اسی طرح خصوصی انداز میں خیال رکھنا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے اندر اس کا خیال رکھتے تھے. آج ہمارے معاشرے کو بھی میں سمجھتا ہوں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی عقیدت کا، محبت کا اظہار تو یقیناً کرتے ہیں. ان واقعات کو سننے سے ہمارے دل کے اندر ایمان جو ہے اس کو ایک تحریک بھی ملتی ہے، اس میں برکت بھی آتی ہے. لیکن حقیقی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کا حق ہے، آپ سے محبت اور قربت کا حق جو ہے وہ اسی وقت ادا ہوتا ہے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پاکیزہ رویے ہیں، یہ جو ترجیحات کا تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرائرٹی لسٹ ڈیزائن کی ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی جو ہے اس کو آباد کرنا شروع کریں گے تو خود بخود چیزیں جو ہیں وہ خیر کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گی. آج میں دیکھتا ہوں ہمارے معاشرے کے اندر جو سب سے بڑا ایک ہم زیادتی کرتے ہیں گھرانے کے طور پر بھی، یعنی یہ جو ایک خصوصی فرد ہے نا، میں سمجھتا ہوں یہ کسی ایک گھر کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ صرف ماں اور باپ کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ یہ پورے معاشرے کی ذمہ داری. اور نہ صرف یہ کہ گھرانے کے طور پر بھی ان کی ذمہ داری جو ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، معاشرے کو بھی اور ریاست کو بھی اپنے طور پر ان کے حوالے سے جو ہے وہ ایسے اقدامات کرنے چاہیے. اور اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں سب ایک اسپیشل پرسن کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب اس کے افراد خانہ، اس کے والدین اور بالخصوص اس کے بہن بھائی، اس کے کزنز، اس کے چچا ماموں جو اس کے قربت کے رشتہ دار ہیں، جب وہ اسے ایک مجبور، لاچار، محکوم بندے کے طور پر ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. عملی زندگی میں مقابلے پر آنے سے پہلے ہی ہم اسے نفسیاتی طور پر اتنا کمزور کر دیتے ہیں کہ وہ اس کے لیے زندگی کی جنگ لڑنا اور زیادہ مشکل ہو جایا کرتی ہے. سو میں سمجھتا ہوں ان کے اسپیشل لوگوں کا پہلا حق یہ ہے کہ خاندان کی سطح پر انہیں اللہ کی طرف سے نعمت تصور کیا جائے. ہم سمجھتے ہیں یہ جو ایک آدمی جس کا ہاتھ کٹ گیا، ایک آدمی جس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، سماعت چلی گئی، اس کا امتحان ہے. سچی بات یہ ہے کہ اس کا امتحان تو ہے لیکن اس کے ساتھ رشتوں کے اس خوبصورت نظام کے اندر جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان سب کا امتحان بھی ہو رہا ہوتا ہے. اسے تو اس پر یقیناً اللہ کی طرف سے رعایت ملے گی کہ تم ایک مشقت سے تھے. جو گرد و پیش میں رشتے میں موجود افراد ہیں اور پورا معاشرہ، اس سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تمہارے درمیان ایک خاص حالت میں ایک خاص آدمی موجود تھا، تم نے اس کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے؟ کیا تم نے صرف اس پر آوازہ کسا، اس کا کوئی غیر سنجیدہ اور غیر مہذب نام رکھ کے اس کے دل کے اوپر جو ہے وہ ایک نشتر چلایا، یا آگے بڑھ کر اس کے لیے ایسا ماحول اور فضا سازگار کی کہ اسے یہ احساس ہی نہ ہو کہ وہ کسی عارضی یا کسی مستقل معذوری کا شکار ہے؟ تو یہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب
سب کو اس کے حوالے سے انفرادی درجے پہ والدین سے یہ ذمہ داری شروع ہوتی ہے. دوست احباب اس کے اندر بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اسکول کے اندر پہلی بات تو یہ کہ ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد جو اسپیشل پرسنز ہیں وہ اسکول تک جا ہی نہیں پاتے. اس کا سبب یہ ہے کہ اولاً تو اسپیشل اسکول موجود نہیں ہیں. ان بچوں کی ضروریات، ان کے جو تقاضے ہیں ان کو مد نظر رکھ کے پورا کرنے والے جو اسکول یا ادارے جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں. اگر ہیں بھی تو بہت کم ہیں. جی پاکستان کے اندر جو اسپیشل افراد کی تعداد ہے اس کی مطابقت اگر دیکھیں تو شاید یہ کوئی 200 بندوں پر ایک ایسا ادارہ ہمیں جو ہے وہ ملتا ہے. تو یہ بہت یعنی 200 بندوں کے لیے ایک تعلیمی ادارہ بنتا ہے. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنے جو ہے نا حوصلہ شکن قسم کے جو ہے وہ حالات گراؤنڈ کے اوپر ہے. اچھا پھر اس کے ساتھ اگر وہ فوراً قائم نہیں کیے جا سکتے تو کم از کم جو ہمارے اساتذہ ہیں اور اسکول کا ماحول جو ہے، جی میں یہ سمجھتا ہوں جہاں ٹیچرز کی ٹریننگ ہوتی ہے وہاں پر انہیں یہ بات بھی بتائی جانی چاہیے کہ جو معاشرے کے اس طرح کے خصوصی افراد، طالب علم آپ کے پاس اسکول کا حصہ بنتے ہیں، آپ کی کلاس کا حصہ بنتے ہیں، آپ نے ان کو اسپیشل انداز میں ٹریٹ کرنا ہے. اور صرف اسپیشل ٹریٹ نہیں کرنا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ باقی بچوں کی تربیت کریں اس انداز میں کہ وہ بچہ اس اسکول سے فرار اختیار نہ کرے بلکہ وہاں اپنے آپ کو جو ہے وہ محفوظ محسوس کرے اور باعزت اور باوقار محسوس کرے. ایک بڑی تعداد صرف اس لیے اسکول میں جانے کے باوجود واپس پلٹ جاتی ہے، اپنے گھروں میں بیٹھ جاتی ہے کہ وہاں جو ماحول ہوتا ہے، اور وہ ماحول کیوں ہے، وہ لا علمی کی وجہ سے ہے. اساتذہ کی طرف سے نہ ان کی اپنی تربیت ہے اس معاملے میں، اور نہ وہ آگے اپنے جو اس کے باقی کلاس فیلوز ہیں ان کی تربیت کر سکتے. اور اسی طرح پھر آگے زندگی کے معاملات میں ورک پلیسز پہ ہم دیکھتے ہیں اس انداز میں ہمارے ہاں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت سارا کام کرنے کی گنجائش ہے، حکومتی سطح پر بھی، معاشرے کی سطح پر بھی اور گھرانے کی سطح پر بھی. یہ سارے اجتماعی طور پر ایک لڑی میں پرو کر اسے اپنی معاشرتی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اور اللہ کے ہاں اس بات پر جواب دہ ہونے کا تصور اپنے ذہن میں قائم رکھتے ہوئے جب آپ ان خصوصی افراد کے ساتھ اس نے سلوک کرنا شروع کریں گے تو یقیناً ان میں ایک بڑی تعداد ایسی نکل آئے گی جن کی وہ صلاحیتیں جو ظاہری طور پر ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ ہمیں ان کی معذوری اور کمزوری نظر آ رہی ہوتی ہے. ایک بڑی تعداد میں اللہ نے ان کے اندر اور ایسی صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں جن سے معاشرہ محروم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں نا اس وقت بھی پوری انسانی تاریخ کے اندر ایک کتنی بڑی تعداد ہمیں ایسے اسکالرز کی ملتی ہے، دانشوروں کی، شاعروں کی، ادیبوں کی، پینٹرز کی. ایون آپ یہ دیکھیں کہ سائنٹسٹ ان کے اندر کیسے لوگ ہیں جو بہت خصوصی افراد ہیں، ظاہری طور پر کس طرح کی بیماری اور عارضے کا مستقل شکار ہیں، لیکن جب معاشرے نے ان کو حوصلہ افزائی فراہم کی انہوں نے خود ہمت ہارنے سے انکار کیا اور میدان عمل میں اترے اور چند برسوں کی محنت اور ریاضت کے بعد وہ سوسائٹی کے ایک فعال شہری کے طور پر نظر آئے اور کتنے برسوں تک، کتنے صدیوں تک معاشرہ جو ہے ان کے اوپر فخر کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور آج بھی ہم ان کی تعلیمات سے، ان کے تمام تر چیزوں سے جو ہے مستفید ہوتے آ رہے ہیں، کنٹریبیوشن سے فائدہ اٹھاتے آ رہے ہیں. تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے جو لوگ ہیں، جو خصوصی خاص طور پر جو لوگ ہیں جن کے بارے میں آج ہم نے بات کی ہے، وہ ہمارے ارد گرد موجود ہوں اور ہم ان کے حوالے سے مدد کرنے اور ہم سارے یہ کریں گے، کنٹریبیوشن کریں گے تو یہ معاشرہ بہتری کی طرف جائے گا. میرے خیال میں جو سب سے آخری بنیادی پیغام جو اس گفتگو کے ذیل میں ہے وہ یہ ہے کہ معذور افراد کی سب سے بہترین خدمت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ان کو ان کی معذوری کا احساس نہ دلوائیں. بے شک یہ سب سے بڑی خدمت ہے. باقی اللہ نے ان کے اندر خود ایسی صلاحیت رکھی ہوتی ہے کہ وہ بہتر جانتا ہے کہ اس بندے کو اگر ایک طرف سے کہیں کمی دی ہے تو اس کے اندر دوسری کون سی صلاحیت سے اس کو ایک کامیاب زندگی کی طرف لے کے جانا ہے. ہمارا کام پہلے درجے پر ذمہ داری کے طور پر یہ ہے کہ اسے اس معذوری کا احساس نہ دلایا جائے جو اس کے اندر ایک مایوسی، اداسی اور آگے چل کے ایک محرومی کا جذبہ جو ہے وہ پیدا کر دیتی ہے. بے شک ایسے یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے. اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب موجود تھے. آج ہم خصوصی افراد کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ کے وقت ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.